اس متبادل تحفہ کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا, روزہ کو فرض پر نازل فرمایا, زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا, ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا, تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے, یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ سے کو اعلیٰ کی جگہ عطا کیا جاتا ہے, لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران اسلام, توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی ہے, نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے, سبحان اللہ, اب تو نمازوں کے ذریعہ ہماری مشکل آسان کر دیں گے, اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کے نماز ادا کرے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, نماز راہ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے, نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی, دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی, وہ باغ جہاں سر کو جھکانے نہیں ملے گا. عزیزان گرامی, کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا, کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی, صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی, تابعین نے بھی نماز پر مداومت کی, تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی, ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا, اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو, کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو, کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو, کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو, کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے, نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے, نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو, یعنی قبر میں. نماز مسائل و مشکلات کو ڈال دیتی ہے, نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے. کیوں نہ ہو, نماز ہے یہ ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے, جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. نماز سے فیصلہ آتا ہے کون متقی, کون شقی, کون انسان, کون شیطان, کون مسلم, کون غیر مسلم. یہ امتیاز نماز سے ظاہر ہوتا ہے. میں تو اگر حوالے کے بعد نہیں کہتا, مشکوٰۃ شریف اٹھائیے, صفحہ نمبر 58 پر دیکھیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کو ترک کرنا ہے. مشکوٰۃ شریف کی اسی صفحہ پر دیکھیں اور ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, العبد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. بندے ہمارے اور منافقین کے مابین حد ہے, وہ نماز ہے, پر جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اعظم من الشمس ہوتی ہے. اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے. الفاظ یوں ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ. جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور تاریک الصلاۃ سے آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے. جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہے. جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو اب تلاشان ہو اپنے تمام امور و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا, یا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, یا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شہدائیان اسلام, قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا, انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے, ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا. اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد. یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست نکل آئی تو تمام
اور نماز خراب نکلی تو تمام اعمال بیکار. کسی شاعر نے کہا روزے میں شک کی جا گداز بود، روزے میں شک کی جا گداز بود اور ولید کوشش سے نماز بود. جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا اور دیگر اعمال صالح بھی مقبول ہوں گے. اور اگر نماز درست نہ ہو تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے. آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجد تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے. بعض جگہ تو عالیشان مسجد ہے ویران اور قبرستان نظر آتی ہیں. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.